احباب الاعتقاد اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، اس کی تفصیل ہو چکی ہے، ابھی خرید نہیں سکتے تو ڈاؤن لوڈ کیجئے اپنے موبائل میں آپ، اور ادھر ادھر کی گندگی اپنے موبائل سے صاف کیجئے۔ اور یہ مبارک کتاب کنز الایمان شریف صد الفاضل کے حاشیے کے ساتھ، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کے حاشیے کے ساتھ، یہ اپنے موبائلوں میں رکھیے، اور یہ کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے حقوق والدین کے حوالے سے دی وہ رکھیے، احباب الاعتقاد رکھیے جس میں 10 عقیدے ہیں، اعلی حضرت کی کتاب مبارک جو یہ مسلم ہے، یہ کتابیں گویا کہ آپ اپنے ساتھ گویا کہ ضرور رکھیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیتیں لکھائی، اور آپ نے نماز جنازہ کی دعائیں لکھائیں، اور اپنے بڑے شہزادے کو بلایا مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور فرمایا یہ دعائیں یاد کرو، میرا جنازہ تم پڑھاؤ گے اور اس میں دعائیں پڑھنا، اور اگر یہ دعائیں تمہیں یاد نہیں تو مولوی امجدی کو کہنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ یہ واقعات ہم نے جن بزرگوں سے سنے ان کے چہرے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، جیسا آپ ہم سے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمارا بولنا قبول کرے، اور جس سچے راستے پر وہ دنیا سے گئے اللہ ایسی خاتمہ ہمیں دے۔ ان کو دیکھ کر ہم نے یہ سنا، پھر اس کے بعد پڑھا اعلی حضرت کو، اللہ رب العالمین جل وعلا ان بزرگوں کو مزاروں میں کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ کراچی میں بہت بڑا نام علامہ شاہ رب القادری صاحب، قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خطیب پاکستان مولانا شفیع قاری صاحب رضی اللہ تعالیٰ، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دین کے محافظین ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور دور حازمی امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ مکرم تاج الشریعہ حضور سیدنا مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمہ اللہ، یہ وہ اکابر ہیں، اور جتنے اور بھی ہیں جو اس نہج پر رہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادے نے تو اس کو تھوڑی دیر میں یاد کر لیا، آپ کے شہزادے تھے، پھر آپ نے ایک پورا لمبا اعلی حضرت کا علم دے کے کہاں آپ نے پوری فہرست گنوائی کہ میرے ایصال ثواب میں کھانا کیا بناؤ گے۔ میں اپنی مسجد میں کہتا ہوں دوستوں سے، یا تو لنگر کرو نہیں، یہ کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں آتے، لنگر کرنا ہے نا تو پھر صحیح کرنا۔ ہاں، بزرگوں کے مہمان آئے ہیں، جب تمہارے پاس ہو، یہ نہیں کہ نہ ہو، جب ہے استطاعت تو پھر لنگر ذرا اچھا کرو، اس سے ذکر کی عزت رہتی ہے۔ سارا ہنسو نہیں، آپ کب سیریس ہوں گے سنیو، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ یہ ذکر کی فکر، آپ مہمان کو بلائیں بڑے عزت دار، اور اس کے سامنے نمک والی دال رکھ دیں تو عزت ہے، گھر جائے کہ تو ہر چیز ایک عزت اور ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ بٹھانا کیسا ہے، کھلانا کیسا ہے، بنایا کیسا۔ اپنے بچوں کے ولیموں کے لیے ہم باورچی کے پاس سے ہٹتے نہیں، گوشت خود لے کر دیتے ہیں سب، اور نیاز کے لیے بس پڑا دے، وہ پورا ٹماٹر ڈال رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کی بس لنگر ہے جی، لنگر میں سب چلتا ہے، تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے ذکر کا مقام بھی گرتا ہے، کیونکہ منسوب ہے نا اس طرف منسوب ہے۔ کبھی اپنی گھر کی دعوت کو ایسا کرتے کہ وہ ٹماٹر بھی ڈال دے، بغیر چھیلے پیاز بھی ڈال دے۔ جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچیے، جہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کبھی ایسا گھر میں کرتے، بلکہ بار بار اس کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں، ایسا دھونا، ایسا دھونا، ایسا دھونا، یہ سب کچھ کرنا۔ یہ کیوں کرتے؟ کیونکہ آنے والی کی قدر آپ کے دل میں بہت ہوتی ہے، مہمانوں کی عزت ہوتی ہے۔ تو کہاں ہمارے مہمان، کہاں اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم کے مہمان؟ تو پھر بھی متوسط بناؤ، اگر بہت اعلیٰ نہ ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ جناب بے ذائقہ سا ہو۔ جب گوشت کی بنا سکتے ہو تو چنے کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ملا سکتے ہو حصہ تو کچھ ایسا۔ اب بھی ہمارے بعض لوگ دانت نکالتے ہیں، میں نے کہا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، یہ آپ بڑے ذہین اور عقل مند ہے۔ یہ چیز یہاں لوگ کھانے کے لیے نہیں آتے، اللہ نے ہر ایک کے گھر کو اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم کی برکت سے بھرا ہوا ہے، یہ بھوکے نہیں آتے، لیکن یہ ایک آداب اور مہمان نوازی ہے کہ جو گھر میں 5 منٹ کے لیے آ جائے تو چائے پیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ تو جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر اللہ والوں کا ذکر سوچے، تو ہمارے سارے محلے والے اور مسجد والے سوچیں کہ یہ مہمان تو ہمارے ہیں، اور مہمان پھر کس کے ہیں۔ اس لیے میں پہلے کہتا تھا کہ لنگر ہی نہ کرو، شور شرابہ کرنا ہے تو لنگر ہی نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ ان کو میں ایسے ہی کہوں گا جاؤ گھر پہ جا کے کھانا کھا لو، فاتحہ پڑھ لو، لیکن یہاں کرنا ہے تو پھر طریقے سے کرنا ہے، کوئی کسی کی مونوپولی نہیں ہوگی، نہ شاہ صاحب کی مونوپولی، نہ فلانے کی مونوپولی۔ خادم بن کے بات کرو، اللہ خود 4 چاند لگا دے گا۔ ایسی شور شرابہ
تو یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تنقید کے لیے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طرز میں ہمیں معرفت اور فخر میں اترنا چاہیے. یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے. حضرت سرکار صابر پیا رحمہ اللہ نے 12 سال بابا فرید کا لنگر بنایا. ہاں تو یہ سچوں کی راہ ہے، یہ ایک الگ منزل ہے، یہ ایک شہد ہے، جب چکو گے تو خود پتا چلے گا. اعلیٰ حضرت نے پورا ایک اپنے سال ثواب کے لیے پوری ایک، جس کو آپ بڑے بڑے ہوٹل میں جاتے تو مینو کی 4 اس کی طے لگی تھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی. آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بنے گا، یہ بنے گا، چھوٹے کے گوشت میں یہ بنے گا، قورمہ بنے گا، یہ بنے گا، بریانی ایسی بنے گی، زعفران ایسا ڈلے گا. یعنی میں ایک ملک کے اندر تھا تو وہاں پر جو ویٹر تھے انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کو دیکھا ٹی وی، آپ کھانا کھائیں ہمارے سے. میں گیا تو جب اس نے مینو میرے سامنے رکھا تو میں ایسی حالت کو پڑھا تو میں نے وسایا اس کے سامنے رکھا تو وہ تھے پاکستانی، دیکھ کے بڑے آرام کہنے لگا کیا زبردست طریقے سے یہ ڈشیں تو ہمارے پاس بھی نہیں اور یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں. حالانکہ بڑا ماہر تھا وہ. میں نے کہا امام احمد رضا. کہنے لگا یار کس پر نہیں لکھا انہوں نے. فالودہ کیسا ہوگا، آئس کریم کیسی ہوگی، شربت کیسا ہوگا، اس کی الگ الگ قسمیں، بریانی کیسے بنے گی، پلاؤ کیسے بنے گا، قورمہ کیا ہوگا، سب پورا لمبا آپ نے ایک پکوان کی پوری فہرست ذکر کی. فرمایا یہ کرنے کے بعد اپنے شہزادے کو کہا کہ چن چن کے غریبوں کو دسترخوان پر عزت سے بٹھانا. یہ وہ قیمتی کھانا ہے جو غریب نے کبھی کھایا نہیں ہوگا، کبھی دیواروں پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کبھی سنا ہوگا. اس کو بٹھانا اور عزت کے ساتھ یہ کھانا ان کی خدمت میں پیش کرنا. وہ جب پیٹ بھر کے یہ سارا کھانا جب کھائیں، پیٹ بھر جائے ان کا، پھر ان سے کہنا احمد رضا کے لیے دعا کر دو. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ دیکھیے کھانوں کی، یعنی اب آپ دیکھیے ان کو ان چیزوں کی معلومات کتنی ہیں. یعنی اس فہرست پر توجہ ہے. یہ تو جو دشمن مولا تھے نا ان کو پتا ہی نہیں کہ نوالا، ان کو نوالا بنانا نہیں آتا تھا کھانے کا. میرا امام اتنا نفیس ہے، مزاجن اتنا نفیس ہے. یعنی علم تفقہ یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے. کبھی اعلیٰ کی ذاتی زندگی پڑھو تو نفیس ترین شخصیت، پاکیزہ خوشبودار شخصیت. اب میں بات نہیں چھڑنا چاہتا، کبھی اس طرف کے لوگوں کو پکڑو ان کو نوالا ایسا بنا رہے. کتابوں میں لکھا، میں نے کہا تمہارے ملاؤں کو کھانا نہیں آتا تھا. میرے امام اتنا نفیس ہے کہ اس نے کھانے کی غذائیت والی چیزوں کو لکھ کر فرمایا کہ غریبوں کو کھلایا جائے تاکہ وہ کھائیں اور دل سے میرے لیے دعا کریں. یہ خدا ترسی امت کے ساتھ محبت امام احمد رضا کی ہے. جمعے کا دن ہے میرے دوستوں بزرگوں، جمعے کا دن ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنی وصال سے پہلے قرآن کی آیت وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، یہ آیت اعلیٰ حضرت نے سورہ دہر کی اپنے وصال کے پہلے نکال لی تھی. اس کے عدد وہی بنتے ہیں 1340. اب دیکھیں کہ ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا. جنت میں جب جائیں گے نا جنتی تو اللہ فرمائے وطاف علیہم، باقاعدہ خدام ایسے ان کے سامنے جناب دے کہ چاندی کے برتن جو اس کے گلاس ہوں گے چاندی کے، اور اس میں شرابن طہورا، پاکیزہ شراب جو گند اور غلاظت سے پاک، جو فرماتا ہے خوشبودار شربت لے کر خدام ان کے آگے پیچھے ایسا پلیٹ لے کر گھوم رہے ہوں گے اور وہ مزے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے. تو اللہ فرماتا وہ یطاف علیہم، جیسے ویٹر نہیں پھرتا آگے پیچھے کہ سر یہ لے لیں، سر یہ لے لیں، تو قرآن وہ یطاف علیہم ان کے گرد طواف کر رہے ہوں گے خدام، ہاتھوں میں تھالیاں لے کر، اور وہ برتن جس میں ان کے لیے شربت رکھا ہوگا، کھانا رکھا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ من فضۃ و اکواب، فرمایا وہ کوزے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے یہ اپنا سن وصال نکالا ہے. بولو سبحان اللہ. 6 دن پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ آیت سے نکالا اور اسی آیت کے عدد جو بنتے ہیں اس پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امامہ شریف باندھ کر جمعہ کے خطبے کے لیے آپ مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مؤذن نے آواز لگائی پہلی اذان کی، حی علی الفلاح. 2:38 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بدن مبارک سے روح نے پرواز کیا. جمعے کا دن، حالت وضو، نیت نماز، جماعت کی امامت کے لیے جا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے. امامہ شریف سر پر ہے، سنتوں والا لباس ہے، ذہنوں میں مضامین قرآن کی آیات کے گھوم رہے ہیں کہ یہ جا کر تقریر کرنی اور بیان کرنا ہے. اور ادھر سے فال دیکھیں آواز آ رہی، حیا آ جا، دیکھیں فال حیا آ جاؤ، آؤ، الفلاح
کامیابی کی طرف آ جا احمد رضا، تیرا سفر مکمل ہو گیا، تو نے اپنی زندگی کو سچ کر کے دکھایا۔ ادھر مؤذن حی علی الفلاح کے ہا شخ نہیں، ہا ہا، تمہیں خواہ اور ہا کا مخرج نہیں، امام احمد رضا پر دوڑ رہے ہو۔ جہاں مؤذن نے حی علی الفلاح کی ہا، یہ جو ہا ہے حروف حلقی سے، اس کی سانس مؤذن کی رکی ہے اور امام کے بدن سے روح نے پرواز کی۔ 2:38 ہندوستان کے مطابق، ٹھیک اس میں آدھا گھنٹہ ایڈ کر دیئے تو 2:08۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ 2:38 پر آپ کا گویا کہ بدن مبارکہ سے روح نے پرواز فرمایا۔ اس میں آدھا گھنٹہ ایڈ کر لیا جائے جو ہندوستان کے مطابق ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، بلکہ صحیح قول 1:38 پر یہ آپ کا وصال مبارک ہوا، اور ٹھیک اس میں آدھا گھنٹہ ایڈ کر دیا جائے تو 2:08، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ تھی۔ علم کا اور وفاداری کا، رسول اللہ کی امت کا وہ وارث آسود خاک ہوا۔ آج بریلی مقدسہ محلہ سودا گراں کے اس نورانی منبر کے اندر امام احمد رضا جلوگر ہیں، اپنی تحریرات، اپنی تحقیقات، پیغام عشق و محبت اور پیغام اہل سنت، عزت صحابہ اہل بیت پر پہرا دیتے ہوئے آج وہ ہر دل میں زندہ ہیں، ہر علاقے میں زندہ ہے اور ہر جگہ پر زندہ ہے، بلکہ آج جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ ان کے نام کو لے کر زندہ رہتا ہے۔ حق فرمایا بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بولو نا بجے گا حشر تک ڈنکا، جہاں میں بول ہے بالا۔ یہ قادریوں کا بھی ترانہ ہے، چشتیوں کا میں نے سب کا سنایا آپ کو۔ امام احمد رضا ہر سلسلے کا ترجمان ہے، ہر سلسلے کا چوکیدار ہے، ہر بزرگ کا وہ خادم ہے، اور ہر بزرگوں کا خادم ہے تو ہمارا وہ مخدوم اور امام ہے۔ پڑھیے بجے گا حشر تک ڈنکا، جہاں میں بول ہے بالا، کوئی ہے صدر، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا۔ اب قیامت میں ملاقات ہوگی اور پہچان جو ہے وہ نیک لوگوں کے نام سے ہوگی۔ خوبصورت بات مولانا محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، فرمایا جو پوچھے حشر میں قدسی، قدسی آپ کا تخلص بھی تھا اور قدسی فرشتے کو بھی کہتے ہیں، کمال امتزاج ہے۔ فرمایا جو پوچھے حشر میں قدسی کہ تو کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا۔